الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ موضوع آپ سن چکے ہیں کہ آج کے اس مختصر درس کا عنوان کرام کاتبین ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ ذوالجلال کی مخلوق ہیں اور فرشتے اشرف المخلوقات میں ایک مخلوق اللہ ذوالجلال کے معزز بندے، انہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا جبکہ انسان کو مٹی سے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے مختلف ڈیوٹیاں اور کام لگائے ہوئے ہیں جنہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں بعض فرشتے انسانوں کے محافظ ہیں اور بعض ان کے اعمال کو لکھنے والے، صبح و شام اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے والے جو کبھی تھکتے نہیں۔ اسی طرح بعض فرشتوں کو بعض پر فضیلت ہے، اللہ کے مقرب ہیں، جیسا کہ حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور بعض عام فرشتے۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے 6 ارکان میں دوسرا رکن ہے، جس کے بغیر بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی قبول کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ فرشتوں کا، ان کے وجود کا یا بعض فرشتوں کا انکار کر دے تو وہ بالاجماع دین سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے فقد ضل ضلالا بعیدا،
تو وہ یقیناً راستے سے دور ہٹ گیا۔ اور فرشتوں کی تعداد اللہ ذوالجلال ہی بہتر جانتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو وہاں ایک مرتبہ داخل ہو جائے اسے دوبارہ کبھی موقع نہیں ملتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اور بالترتیب بعد میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ صحیفے لپیٹ دیتے ہیں اور وعظ و نصیحت سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں اور کتنے دروازے ہیں، اس لیے اللہ ذوالجلال کے فرشتے جو ہیں ان کی تعداد اللہ ذوالجلال ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو روح القدس، پاکیزہ روح بھی کہا جاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام پر وحی لانے کا کام آپ اللہ ذوالجلال کے سفیر ہیں، جو اللہ ذوالجلال کی وحی کو انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت میکائیل بارش اور روزی پہنچانے کا کام ان کے سپرد ہے، اور حضرت اسرافیل وہ سور پھونکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے اطمینان سے بیٹھوں، حالت یہ ہے کہ اسرافیل نے سور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کان اللہ کے حکم کی طرف ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو وہ سور پھونک دیں گے، پھر قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح موت کا فرشتہ ملک الموت اور پھر ان کے معاونین، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے۔ موت کا فرشتہ فرمایا کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دیجئے تمہاری جانوں کو وہ فرشتہ قبض کر لیتا ہے جو تم پر متعین ہے، پھر تم اللہ ذوالجلال کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فرشتے ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن کام نظر آتے ہیں۔ اچھا بھلا انسان بیٹھا ہوا اچانک ہی اس کی جان نکل جاتی ہے، روح اس کی نکل جاتی ہے، کہتے ہیں جناب فوت ہو گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ آپ نے دیکھا چند دن پہلے پچھلے درس میں یہاں ہمارے بڑے ہی پیارے اور معزز ساتھی حاجی محمد رفیق صاحب سالمیاں والے تھے، آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ گزشتہ ہفتے کو عصر کی اذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں بیٹھے، وہیں برین ہیمرج ہوا اور اس کے بعد والے جمعے کے دن چلے گئے۔ تو بھائیوں، اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ چلے تو جانا ہی ہے، لیکن جو مومن ہے اس کے لیے موت راحت کا سبب ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں جب ان کو فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں، فرمایا والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے پہلوؤں پر، ان کے چہروں پر مار رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، جان نکالو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے جائے۔ اسی طرح
حاملین عرش فرشتے، 4 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 ہو جائیں گے جو اللہ ذوالجلال کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اسی طرح رضوان جنت، جنت کا نگہبان فرشتہ اور خدام جنت، ان کی تعداد کا پتہ ہی نہیں کتنی ہوگی۔ پھر جہنم کا فرشتہ، جہنم کے فرشتے جو جہنم کے داروغے ہیں، اور جو جہنم ان داروغوں کا جو سردار ہے اس کا نام مالک ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ جہنمی جہنم میں پریشان ہوں گے تو کہیں گے دنیا میں پریشانی آتی تھی، سمجھتے تھے موت آ جائے گی تو جان چھوٹ جائے گی، آج ذرا جہنم کے داروغے کو سفارش کریں کہ ہمیں موت ہی دے دے، تو کہیں گے اے مالک اللہ تیرا پروردگار ہمیں موت دے دے، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہمیشہ رہو، اس لیے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، تمہارے پاس حق پہنچایا گیا تھا مگر تم میں اکثر دین حق سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کرامن کا پہرے دار فرشتے ہیں، اللہ کتنے رحیم اور کریم ہیں کہ اللہ ذوالجلال کو ان بندوں کے ساتھ کتنا پیار اور کتنی محبت ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر شخص کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو اسے اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، کوئی بندہ بھی اللہ کی قدرت سے نکل نہیں سکتا، ہر چیز اللہ ذوالجلال کے اختیار میں ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ فرمایا اور تم پر اللہ ذوالجلال نگہبان فرشتے بھیجتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، انسان کے کچھ فرشتے ہیں، انسان کے لیے اللہ ذوالجلال نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو باری باری آتے ہیں اور آگے پیچھے اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ہر بندے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو سوتے جاگتے جنات اور انسان اور کیڑوں سے مکوڑوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ پس اس میں کوئی چیز اگر اس کی طرف آتی ہے فرشتہ اسے ہٹا دیتا ہے، البتہ جس چیز کی اجازت ہوتی ہے وہ اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ ہر وقت فرشتے، انسان 4 فرشتوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، 2 لکھنے والے کرامن کاتبین اور 2 حفاظت کرنے والے، وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں سوائے قضائے حاجت خانے میں جاتے وقت یا میاں بیوی کے ملاب کے وقت وہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ فرمایا تم ان کا لحاظ کیا کرو، ان کی شرم کیا کرو اور ان کا اکرام کیا کرو۔ جب بندے کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے تو وہ اس وقت علیحدہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف جو تقدیر ہوتی ہے وہ آ کے ہی رہتی ہے۔ ایک شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، نماز میں مشغول دیکھا، کہنے لگا کہ جناب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ تو آپ کو قتل کا ارادہ کر چکے ہیں،
تو آپ نے فرمایا آپ کچھ پہرا مقرر کیجئے۔ فرمایا ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے اس کے محافظ ہیں، بغیر تقدیر کے لکھے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکنے دیتے۔ فرمایا سنو، موت ایک مضبوط قلعہ اور عمدہ ڈھال ہے، اس لیے میرے بھائیو دوستو، حفاظت کرنے والے فرشتے ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن مشاہدہ بتلاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا، بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے، کچھ لوگ بچ گئے۔ بھائی کیسے ہوا؟ بھائی اللہ نے بچا لیا۔ وہ فرشتے جن کا وقت نہیں آیا ہوتا ان کو بچا لیتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے ہمارے ایک دوست تھے سعودیہ میں، نوجوان طالب علم، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تھے، عمرہ کر کے مکے سے آ رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ خود بھی، ان کی والدہ اور ان کا بھائی موقع پر فوت ہو گئے۔ چھوٹے 2 بچے تھے، وہ بچ گئے، اور ان کے والد کو چوٹیں لگیں۔ اللہ بچانے والے۔ کہتے ہیں لوگ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو اللہ ذوالجلال نے فرشتے مقرر کیے ہیں جن کا وقت نقصان ہوتا ہے ان کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ ذوالجلال کا ہم پر کرم ہے۔ اسی طرح تقدیر کا فرشتہ ہے، پہاڑوں کے نگران فرشتے ہیں، اور پھر کچھ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور فرمایا دنیا کے کسی گوشے میں جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا ہدیہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر کل جمعے کا دن ہے، فرمایا تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کے فلاں امتی نے درود پڑھا ہے۔ اسی طرح کچھ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں جو مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھائی اپنے کسی ظاہر غیب میں، خلوت میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو وہ عطا فرما۔ اس لیے کچھ فرشتے دعا کرنے والے، اور کچھ فرشتے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی روح کو لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہیں۔ پھر قبر میں مردے سے سوال کرنے والے منکر اور نکیر فرشتے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جنہیں کرام کاتبین کہا جاتا ہے۔ اللہ مالک قرآن کریم میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے، کرم والا رب، رحم والا رب، فضل والا رب، اس سے کس چیز نے تمہیں بہکا دیا ہے کہ تم اپنے رب کریم سے بے پرواہ ہو گیا ہے، اور کس چیز نے تجھے اپنے رب کی نافرمانی پر اکسا دیا ہے، مغرور ہو گیا ہے، تو دھوکے میں پڑ گیا ہے اس رب کریم سے۔ آگے فرمایا وہ رب کریم کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ رب کریم کرم والا رب جس نے تجھے پیدا کیا۔ انسان کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، دنیا میں کوئی نہیں اسے جانتا تھا، اللہ ذوالجلال نے انسان کو پیدا کیا۔ فرمایا ما شاء رکبک، بہترین شکل و صورت میں تمہیں اللہ نے پیدا کیا، خوبصورت پیدا کیا۔ اگر اللہ تمہیں گدھے یا خچر یا سور یا کتے کی شکل دے دیتا تو کیا تھا اس کا؟ تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر انسان نے تجھے بہترین شکل عطا فرمائی۔
लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेहतरीन शक्ल व सूरत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई, तुम्हारे आज़ा को भी मौजू बनाया, बेहतरीन बनाया, मुनासिब बनाया। आप खुद ही देखते हैं, ये हाथ है, उंगलियां हरकत कर रही हैं, अगर इन हाथों पर उंगलियों के जोड़ों में कोई खलल आ जाए तो वो उंगली हिल नहीं सकती, टेढ़ी नहीं हो सकती। लिहाजा आपका हाथ है, कोई चीज़ पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकते। इसी तरह इंसान के तमाम आज़ा ये सारे उस रब्बे करीम ने अता फरमाए और मुफ्त अता फरमाए, फ्री दिए, कोई तामीन साही नहीं ली कि इतना मुझे हर महीने दिया करो, हर साल के बाद, ना, फ्री दे रहा है। लेकिन कुछ भाई ऐसे बदकिस्मत हैं जो इस रब की दी हुई इस मुफ्त की सेहत को भी गवारा नहीं करते, पसंद नहीं करते। आप पूछेंगे वो कौन हैं? भाई वो लोग हैं जो इस सेहत का ख्याल नहीं रखते, कहते हैं हमें बीमारी चाहिए, सिगरेट पीते हैं, डब्बी पे लिखा हुआ है इसको पियोगे कैंसर के मरीज बन जाओगे, फलां फलां तकलीफ़ें आ जाएंगी। लेकिन इंसान गाफिल है, वो चीज़ें इस्तेमाल करता है जो उसके नुकसान में है, रब की नाशुक्री कर रहा है। फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल जिसने तुम्हें बेहतरीन शक्ल व सूरत अता फरमाई, फिर जिस तरह चाहा तुझे बनाया, कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, फरमाया नहीं तुम रोज़े जज़ा को जुटलाते हो, अल्लाह तुम क़यामत के दिन को जुटलाते हो, इसलिए कि अगर तुम्हें पता हो कि तुमने मरना है, मर के हिसाब देना है, फिर तुम कभी रब की नाफरमानी ना करो। वो क्या जुल्म है, क्या बात है जिसने तुम्हें अल्लाह ज़ुल जलाल की नाफरमानी पर उभार दिया, तुम धोखे में आ गए। हालांकि हाल ये है व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, फरमाया तुम पर है निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो हर वक्त तुम्हारे साथ लगे हुए हैं और तुम्हारी एक एक हरकत, ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ और तुम्हारे तमाम अफ़ाल को लिख रहे हैं, तुम्हें ख़बर भी नहीं है और वो लिखने में कमी बेशी भी नहीं करते। और फिर ये भी नामुमकिन है कि तुम्हारी कोई हरकत, तुम्हारी कोई चीज़ उनसे पोशीदा रहे, वो तो तुम्हारी नीतों को भी जानते हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, फरमाया यालमूना मा तफ़अलून, तुम कहाँ उनसे भाग कर जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा नमाज में होता है तो अल्लाह ज़ुल जलाल से मुनाजात कर रहा होता है, अल्लाह ज़ुल जलाल से बात हो रही है, सरगोशी हो रही है। अल्लाह, इसलिए भाइयों यहाँ एक बात अर्ज़ करूँ कि नमाज में बंदा अपने रब से सरगोशी मुनाजात करता है, गुफ्तगू कर रहा होता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, कभी हमारी भी रब से बात हुई, कभी हमारी भी रब से मुनाजात हुई? इसलिए कि हमें तो पता ही नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं उसके माने क्या हैं। तो मुनाजात के लिए, गुफ्तगू के लिए ज़रूरी है कि बंदे को उनके मानी और मफ़हूम का पता हो। इसलिए नमाज को सोच समझ कर, तवज्जो के साथ, आजिज़ी के साथ, इंसान की ज़बान से जो लफ्ज़ निकले उसका माना और मफ़हूम बंदे को पता होना चाहिए। फरमाया सामने या दाएं तरफ बंदा ना थूके, अगर नमाज की हालत में थूक आ जाए, ना सामने की तरफ थूके ना दाएं तरफ थूके, बल्कि बाएं तरफ कदमों के नीचे, इसलिए कि दाएं तरफ नेकी का फरिश्ता नेकियां लिख रहा होता है। अब ये उस वक़्त था कि जब मस्जिदें कच्ची होती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में कोई फ़र्श नहीं था, रेत का फ़र्श था। अब अगर कोई थूकना चाहता है तो वो क्लीनेक्स अपने पास जेब में रखे या कोई रुमाल वगैरह उसमें थूके, ये नहीं है कि मस्जिद के कलीन पर ही थूक दे। तो फरमाया सामने ना थूको, किबला रुख ना थूको और ना ही दाएं तरफ,
کیونکہ فرشتہ دائیں طرف ہوتا ہے، انسان غافل ہے۔ اگر انسان کو یہ عقیدہ کہ فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، وہ میری حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، جانتے ہیں، پھر کوئی بندہ گناہ نہ کرے، پھر کوئی بندہ کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے، پھر کوئی بندہ نہ سود کھائے، نہ رشوت کھائے، نہ چوری کرے، نہ کسی کو دھوکہ دے، نہ دغا فریب کرے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ فرشتے میری ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ فرمایا یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ہر بندے کے پاس دو فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا اور ایک بائیں طرف گناہ لکھنے والا۔ اور پھر اللہ اتنے رحیم اور کریم ہیں، اللہ اکبر کبیر، کرم والے مالک۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اب بیماری میں وہ اس طرح اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا جس طرح صحت کی حالت میں کر سکتا ہے، چنانچہ اللہ ذوالجلال جو نیکیاں لکھنے والا فرشتے ہیں انہیں کہہ دیتے ہیں ان اجر علی عبدی صالح ما کان یعمل وہو صحیح، جس طرح صحت کی حالت میں میرا بندہ اللہ کی میری عبادت کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، اسی طرح پورا اجر اس کا لکھ دو۔ اب بیماری میں وہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بعض اوقات لیٹ کے پڑھتا ہے، بعض اوقات بیٹھ کے پڑھتا ہے، کئی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ فرمایا جب تک میرا بندہ بیماری میں ہے اس کی کوتاہیوں پر بھی صرف نظر کر دو، اور جس طرح دنیا میں صحت کی حالت میں میری عبادت کرتا تھا وہ سارا اجر اس کا لکھ لو۔ اسی طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کہ فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں ان کا فرشتے حساب نہیں لکھتے۔ جب تک بندہ سویا رہتا ہے اس کے بارے میں نہیں لکھا جاتا اس کا، اور اسی طرح جب تک بچہ جو ہے بالغ نہ ہو جائے، اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کا دماغ خراب ہو جائے یا بندہ بے ہوش ہو جائے تو فرشتے اس کے بھی نہیں لکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندے سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بائیں طرف گناہ لکھنے والا ہے اس کو وہ فرمایا لِيَرْفَعُ الْقَلَمَ 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، گناہگار بندے 6 گھنٹے تک وہ اس کی غلطی نہیں لکھتے۔ اگر بندہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، معافی مانگ لے، نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر بندہ توبہ نہیں کرتا پھر اس کا 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، اور نیکی کر لیتا ہے تو 1 کے بدلے 10 نیکیاں، اور اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر گناہ کر لیتا ہے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا فرشتہ انتظار میں رہتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، یہ توبہ کر لے، پھر اگر توبہ کر لے تو اس کے گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، صبح اور شام کے باری باری فرشتے تم پر آتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے اللہ ذوالجلال کے پاس جاتے ہیں، اور جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری ہوتی ہے اللہ ذوالجلال انہیں پوچھتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں جی وہ نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے،
اللہ جب گئے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان ہر وقت اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی ہر حرکت جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو ایک صحابی نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آپ نے پوچھا کس نے کہا؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کہا۔ فرمایا میں نے 30 کے قریب فرشتے دیکھے جو بھاگ رہے تھے، سبقت کر رہے تھے اس کا اجر لکھنے کے لیے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو۔ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بندہ مسجد میں آیا، وضو کر کے بیٹھا ہوا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، یا نماز کے بعد بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، فرمایا جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کو معاف فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال بڑے رحیم اور کریم ہیں، رحم والے ہیں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھتے جاتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے اور جو آثار پیچھے چھوڑ گئے، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں ریکارڈ کر رکھا ہے۔ انسان مسجد کی طرف جاتا ہے، جتنے قدم جاتا ہے وہ قدم اس کے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان نے جو بھی عمل، جو بھی قول اپنی زندگی میں کیے وہ اس کے لکھے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کی، دین کی اشاعت کی، کوئی کتاب لکھی، کسی کو دین پڑھایا سمجھایا، یا کوئی مسجد بنا دی، کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، کوئی چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دی، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا اجر اس کو ملتا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، لوگوں کو گناہ کا کام سکھلایا، بدعت، شرک یا کوئی بد رسمیں نکالی، جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے ہر چیز ریکارڈ میں ہے، اور پھر بندہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ کرتے وقت انسان کو یہ چیز ہر وقت پیش نظر رہے کہ میری ہر چیز اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہم نے ہر انسان بھلائی برائی کو اس کے گلے میں لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ نکالیں گے، جسے وہ اپنے روبرو کھلا ہوا پا لے گا، اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو خود ہی پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنے آپ خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آج کل تو آسانی ہے نا جی، چھوٹی چھوٹی چپیں آ گئی ہیں، میموری کارڈ آ گئے ہیں، ہارڈ ڈسک آ گئی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا جمع ہو جاتا ہے۔ ہر بندے کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے، اب سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ USB ہی سمجھ لیں کہ اس میں کتنا کچھ جمع ہو جاتا ہے۔ بندے کی گردن کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے اس کی ہر چیز، ہر حرکت، ہر عمل، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر چیز اس کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے لکھی جا رہی ہے۔ فرشتے لکھ رہے ہیں،
युनब्बाउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा माज़ीरा। उस दिन इंसान के अपने तमाम अगले पिछले अमाल से ख़बरदार कर दिया जाएगा। इंसान तो अपने मामले में ख़ुद ही हुज्जत है, खा बेगुनाही के लिए कितने बहाने बनाए, लेकिन हर चीज़ सामने आ जाएगी। और अल्लाह ज़ुल जलाल किसी पर जुल्म नहीं करते, बंदा खुद ही अपने आप पर जुल्म करता है। फिर कहा जाएगा इकरा किताबक कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज अपनी खुद किताब पढ़ ले, खा पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा हो, हर बंदा अपने अमाल नामे को पढ़ लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हर बंदा अपने अमाल नामे को देख लेगा, हर चीज़ उसमें लिखी होगी, फिर भूली हुई चीज़ें भी उसे याद आ जाएंगी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ए आदम के बेटे, तेरे दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हैं, तेरे दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हैं, सहीफ़े खुले हैं, दाएं तरफ जानब वाला नेकियां लिख रहा है, बाएं जानब वाला गुनाह लिख रहा है। अब तुझे अख्तियार है कि नेकी ज़्यादा कर या गुनाह कर। और याद रख, मौत के वक्त तेरा सहीफ़ा लपेट कर तेरी कब्र में, तेरी गर्दन में लटका दिए जाएंगे और क़यामत के दिन खुले हुए तेरे पास पेश कर दिए जाएंगे। और तो इसे कहा जाएगा अपना आमालनामा खुद ही पढ़ ले और तू ही हिसाब और इंसाफ कर ले, क्योंकि अल्लाह ज़ुल जलाल बड़ा आदिल है जो तेरा मामला तेरे ही सुपुर्द कर रहा है। और फिर फरमाया वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुर वकुल्लु सग़ीरिन व कबीरिन मुस्ततर। जो कुछ उन्होंने किया सब आमाल नामों में दर्ज है, हर छोटी बड़ी हरकत व सकनात, हर चीज़ इंसान की जो है वो अल्लाह ज़ुल जलाल ने उसको फरिश्ते लिख रहे हैं। और इंसान कभी भी गुनाह को छोटा ना समझे, क्योंकि छोटे छोटे गुनाह जो हैं वो कबीरा बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं, और इंसान गुनाह को हल्का भी ना समझे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ज़ुल जलाल मुझे और आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि इंसान हर वक्त अपने हिसाब को याद रखे, क्योंकि अल्लाह तो वो हैं। फरमाया वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद। फरमाया हमने इंसान को पैदा किया, व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, और उसके दिल में जो वसवसा गुजरता है हम उसे जानते हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी शारग से भी करीब हैं। शारग से भी हमारा इल्म, हमारा समा, हमारा बसर। इसका माना ये नहीं है जैसे बाद लोगों को धोखा लग गया कि अल्लाह ज़ुल जलाल इंसान के अंदर है। अल्लाह ज़ुल जलाल कहाँ है? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। लेकिन बंदे की कोई चीज़ हत्ता के छुप कर करे, ज़ाहिर करे, व अस्सिर्रु कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। फरमाया छुप कर करो, ज़ाहिर करो, वो तो दिलों के भेतों को भी जानने वाला है। इसलिए फरमाया शारग से भी ज़्यादा करीब हैं। यहाँ एक बात अर्ज़ कर दूँ, बाद औक़ात बंदा समझता है कि मैं अल्लाह से दुआ करूँ, मेरी अल्लाह सुनता नहीं है। अल्लाह सब की सुनता है, लेकिन दुआ करने का ये तरीका है कि बंदा आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ और अल्लाह ज़ुल जलाल से कबूलियत की उम्मीद रखते हुए अल्लाह से दुआ करे। इसी तरह रिज़्क़ हलाल हो तो फरमाया फरिश्ते करामन कातिबीन नेकियां और बुराइयां
انسان کے افعال، اس کی حرکات، اس کی اقوال لکھ رہے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ فرشتے جو ہیں انہوں نے قلم دعات ہی پکڑی ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں انسان بولتا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، حرکت، لب و لہجہ، ہر چیز، پھر اصل اور نقل میں فرق نہیں رہتا۔ اور فرشتوں کے وسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ پھر قیامت کے دن انسان کے اعضاء جو ہیں وہ انسان کے متعلق گواہی دیں گے، نیکی کی ہے نیک گواہی، برائی کی ہے برے۔ اس لیے فرشتے لکھ رہے ہیں، فرمایا کوئی حرکت، کوئی اشارہ، ہر چیز لکھتے ہیں۔ فرمایا وجات سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ حقیقت کھولنے کے لیے موت کی بے ہوشی آ پہنچی۔ اور موت سے فرمایا یہ وہ ہے جیسے انسان گریز کرتا ہے، بھاگتا ہے۔ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موت کی سختیاں بہت بڑی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت انسان دنیا کی دل فریبیوں میں اپنے دل کو نہ لائے، محاسبے کا فکر کرے، غور کرے کہ کل جو بھی میں نے کیا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اس وقت فرمایا وجات کل نفس معہا سائق و شہید، ہر بندے کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا، اور کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اور اسے کہا جائے گا بے شک تو اس دن سے غافل رہا، سو آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے، اور آج تیری نظر بڑی تیز ہے۔ اور وہ جو فرشتے، ایک اس کو لے جانے والا اور ایک گواہی دینے والا، اللہ ذوالجلال کے دربار میں پیش کر کے کہے گا ھذا ما لدی عتید، کہے گا یہ اعمال نامہ ہے جو میرے پاس۔ اب جب سامنے اعمال نامہ ہوگا پھر بندہ انکار نہیں کر سکے گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں ہر وقت اپنے محاسبے کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آخری گزارش یہ ہے، فرشتوں کی کچھ صفات ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، غیبی مخلوق ہیں، ان کے اندر شرم و حیا ہے، اور جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کوئی کچا پیاز اور لہسن اور نہ کھا کر مسجد میں آئے، کیونکہ جس سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح فرشتے اللہ ذوالجلال کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جو بعض ایسے برے اعمال کی وجہ سے بندوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں فرشتوں کی دعا کا مستحق بنائے، اور ان کی لعنت سے اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں رکھے اللہ ذوالجلال ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جب دنیا سے لے جائے پھر اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں دنیا سے لے جائے، اور اپنے انبیاء صحابہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور نیک لوگوں کی اللہ جنت میں رفاقت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔